بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ میں جس طرح شریک کا نام محفوظ ہے، اسی طرح غمیسہ کا نام بھی ثبت ہے، یعنی حضرت انس بن مالک کی والدہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے۔ فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے آگے ایک آہٹ سنی، دیکھا تو وہ غمیسہ بنت ملحان تھیں۔ ان کی شخصیت بڑی عجیب تھی۔ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام جاہلیت کی عام عورتوں کی طرح گزار دیے۔ ان کے شوہر مالک بن نضر تھے۔ جب سرزمین حجاز میں نور اسلام جھلملانے لگا تو وہ انصار کے ایک وفد کے ساتھ حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئیں، اور ان کا اسلامی نام سلیم مشہور ہو گیا، اور ان کا شمار اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو اسلام کی طرف بلایا، اس نے انکار کر دیا اور بہت غصے میں آ گیا اور چاہا کہ ان کو لے کر مدینہ سے شام نکل جائے، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئی۔ وہ اکیلا ہی چل پڑا اور وہاں ہی اس کو موت نے آ لیا۔ سلیم ایک سمجھدار اور خوبصورت خاتون تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد بہت سے مردوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ ان میں ایک ابو طلحہ بھی تھے، وہ اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے۔ سلیم نے ان سے کہا، دیکھو، مجھے بھی آپ سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہیں ہے، اور آپ جیسے معزز انسان کے رشتے کو کوئی بھی نہیں لوٹا سکتا، لیکن آپ کافر ہیں اور میں مسلمان۔ اگر آپ اسلام لے آتے ہو تو آپ کا اسلام ہی میرا مہر ہوگا، میں کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ ابو طلحہ نے کہا، میں اپنے دین کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ سن کر سلیم کا جذبہ دعوت دین بھڑک اٹھا۔ وہ کہنے لگیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا وہ معبود جس کو تم پوجتے ہو، زمین سے اگنے والے درخت کی وہ لکڑی ہے جسے فلاں قبیلے کے حبشی نے تراشا ہے؟ ابو طلحہ نے کہا، ہاں، اسی طرح ہے۔ تو سلیم نے کاری ضرب لگائی، کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ تم درخت کے ایسے تنے کی عبادت کرتے ہو جسے ایک حبشی نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو؟ اے ابو طلحہ، ذرا غور سے سن لو، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ اگر اسلام کے دامن کو تھام لیتے ہو تو نہ صرف میں بخوشی تم سے نکاح کر لوں گی بلکہ اپنا مہر بھی معاف کر دوں گی۔ ابو طلحہ نے کچھ سوچ کر کہا، میں غور کر کے بتاؤں گا۔ وہ چلے گئے۔ اللہ عز و جل کو انہیں اپنے محبوب کا ایک جلیل القدر صحابی بنانا تھا۔ واپس پلٹے تو دل کی دنیا بھی پلٹ چکی تھی۔ آتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ سلیم ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئیں اور ان سے نکاح کر لیا۔ یقیناً سلیم کے مہر سے زیادہ اعلیٰ اور افضل کوئی مہر نہ ہوگا، کیونکہ ان کا مہر اسلام تھا۔ کس طرح انہوں نے اسلام کے راستے میں اپنی ذات کو بے قیمت کر دیا اور اسلام کی خاطر اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئیں۔ یقیناً وہ ایسی خاتون تھیں جن کا جینا اسلام کے لیے جینا تھا۔ کیسے انہوں نے اسلام کی شان کو بڑھایا، اس کی قدر کو بڑھایا اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، انصار و مہاجرین نے نہایت گرم جوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری کے گھر قیام کیا۔ لوگ ہجوم در ہجوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اس ہجوم میں سلیم بھی تھیں۔ انہوں نے چاہا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی ہدیہ لے جائیں۔ انہیں اپنے جگر گوشے سے زیادہ کوئی شے محبوب نظر نہ آئی۔ وہ اپنی آنکھوں کے تارے انس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، یہ انس ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کرے گا۔ یہ کہہ کر پلٹ گئیں۔ حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتے۔